الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين حضرات السامعین محترم، ہم سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہیں، وہ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار ایک بڑے ہی خوبصورت انداز سے کائنات میں رہنے والے تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے کیا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کی اللہ کے نزدیک حیثیت ایک فقیر کی حیثیت ہے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار ذمہ داریوں، عہدوں سے سرفراز فرمایا ہے، تمہارے ماتحت کام کرنے والے، تمہارے اشاروں کے اوپر چلنے والے بے شمار لوگ کیوں نہ ہوں، اس دنیا کائنات میں جتنے بھی بادشاہ ہیں اس ایک بادشاہ کے سب محتاج ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اور وہ بادشاہ کون ہے؟ اس کا تعارف کیا ہے؟
رب العزت نے اسی آیت کے اگلے حصے میں آیت کا اختتام کرتے ہوئے فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، اللہ وہ ذات ہے جو بڑا ہی بے نیاز اور بڑی بزرگی والا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارا رب اس بات کو پسند کرتا ہے اس کے بندے اپنی تمام تر امیدیں، اپنی تمام تر پریشانیاں، آزمائشیں اور مصیبتوں کا سوال صرف اس ایک اللہ سے کریں۔ وہ رب اس بات کو پسند کرتا ہے اس کے بندے اس کی رحمت کی التجا کریں، اس سے بخشش کا سوال کریں، اس کی طرف بار بار رجوع کریں۔ بندوں کے اس طرز عمل کو دعا کہتے ہیں۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جس کے متعلق نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل العبادت الدعا، کہا عبادات بے شمار ہیں لیکن عبادات میں سب سے افضل عبادت اگر کوئی ہے تو فرمائے وہ دعا کا عمل ہے۔ دعا افضل عبادت کیوں ہے؟ یہ افضل عبادت اس لیے ہے، انسان جب اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے بیٹھتا ہے، وہ اللہ کے سامنے التجائیں کرتا ہے، اس کی زبان، اس کا دل، بلکہ پورا جسم اس عبادت کے اندر مشغول ہو رہتا ہے۔ عاجزی اور انکساری اس درجے کی ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ایک حقیر جان کر اس رب سے اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگر تیری توفیق ہے تو اللہ آج میری بھی شان برقرار رہے۔ یہیں پر بس نہیں، ایک مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے دعا کو ہی عبادت قرار دیا، فرمایا الدعاء هو العبادہ، اگر کوئی عبادت ہے تو وہ صرف دعا ہے۔ آپ دیکھیے دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، رب العزت نے کائنات کے اندر سب سے بہترین کلام جو محمد کریم علیہ السلام پر نازل فرمایا، انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا، اس کی ابتدا بھی دعا سے ہے اور اس کا اختتام بھی دعا پر ہے۔ ابتدا کے اندر سورۃ الفاتحہ ہے، وہ ایک دعا پر مشتمل سورت ہے۔ اختتام پر قرآن کریم کی 2 سورتیں ہیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان اس دنیا اور اس میں رہنے والے لوگوں کے شر سے بھی اللہ کی پناہ طلب کر رہا ہوتا ہے۔ تو گویا دعا ایسا عمل ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، فرمایا وقال ربکم ادعونی، لوگوں تمہارا رب یہ اعلان کر رہا ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے، اے میرے پیارے حبیب آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے۔ اے اللہ کیا کہنا، کتنا خوبصورت انداز ہے، ربکم ادعونی، اے میرے بندو تم مجھے پکارو، مجھ سے التجائیں کرو، مجھ سے دعائیں کرو، استجیب لکم۔ اللہ کہتے ہیں تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ اب وہ رب اتنا عظیم، اتنا شہنشاہ ہونے کے بعد وہ ساتھ اس بات کے اوپر ناراضگی کا اظہار بھی کر رہا ہے، کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں،
تکبر کا رستہ اختیار کرتے ہیں، میری اس عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، اراض کر لیتے ہیں۔ ہماری دعائیں کون قبول کرتا ہے؟ میری تو نہیں ہوں گی، میں نے عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، زکوٰۃ بھی دے کر دیکھ لی، میں نے اتنا خرچ بھی کر لیا، نمازیں بھی پڑھ کے دیکھ لی، لیکن میری دعا نہیں قبول ہو رہی۔ وہ بندہ تھکا اگر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ ایسے بد نصیب انسان کو کیا کہتے ہیں؟ کہا اگر جو انسان تکبر کا رستہ اختیار کر کے مجھ سے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، اس شخص کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اسے جہنم کے گڑھے کے اندر پھینک دے گا جو سب سے برا کر رہا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ میرے محترم بھائیو، ہمارا رب بڑا ہی غفور، بڑا ہی رحیم اور بڑا ہی کریم ذات ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے زندگی کے معاملات کے اندر جگہ جھانک کر سوچیں، ہم کس قدر اپنے رب سے اپنی پریشانیوں، اپنی مشکلات کے ازالے کا سوال کرتے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، ہمیں چاہیے یہ تھا زندگی کے اندر کسی بھی مدد کی ضرورت ہو، ہم سب سے پہلے اللہ سے سوال کریں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مومن کو، ایک مسلم کو اس بات کا عقیدہ دیا تھا کہ لوگوں اگر جوتے کے تسمے کا بھی سوال کرنا ہو، پہلے اللہ سے سوال کرنا، اگر اللہ نہ چاہے تو تمہارا اس جوتے کے تسمے کو حاصل کرنا بھی اللہ تمہارے لیے ناممکن بنا دے۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں ہماری نظروں کے اندر اس کی حیثیت بڑی کم حیثیت ہے۔ ہم کہتے ہیں جی بڑی چھوٹی سی چیز ہے، میں تو لے لوں گا۔ جب انسان اللہ کو پیچھے چھوڑ کر لوگوں سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، اللہ اسے اس آزمائش کے اندر مبتلا کر کے وہ دنیا کی ٹھوکریں کھا کر جب تنہا رہ جاتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے یہ باتیں کستا نظر آتا ہے کہ رشتہ دار کام نہیں آتے، سگا بھائی کام نہیں آتا، فلاں عزیز کام نہیں آتا، یہ سارے رشتے دکھاوے کے رشتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تجھے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ رب کو چھوڑ کر اگر دنیا جہان کے پیچھے لگ جائے گا، یہ ساری دنیا اس وقت تک کام نہیں آ سکے گی جب تک اللہ نہیں چاہے۔ اور رسول اکرم علیہ السلام تو ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے ہیں۔ آپ نماز کے بعد سلام پھیرتے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، جس سے تو منع کر دے، جس سے تو روک دے، اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اور جسے تو عطا کرنے پر آ جائے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ کیا میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ میں اپنے رب سے سب سے پہلے التجا کروں، اس سے مدد مانگوں؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے میرے محترم بھائیوں، ہم ہر کسی کو سب سے پہلے آزمانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رب کو ہم نے سب سے آخر میں رکھا ہوا ہے۔ جب ہم تھک ہار جاتے ہیں، امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، کوئی رستہ نظر نہیں آتا ہے، تب ہم کہتے ہیں قاری صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی قرآن کی آیت بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے اللہ میری مشکلات آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رکھے ہمیشہ اپنی ذات کا محتاج بنائے اور ہمیں اپنے ہی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں سب سے پہلے اس بات کا وصف اور عقیدہ پیدا کرنا ہے کہ نفع اور نقصان کی ذات کا مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ وہی نفع عطا کرتا ہے، وہی نقصان دیتا ہے۔ عزت بھی اسی کی طرف سے ہے، ذلت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ اللہ نے قرآن عزیز کے اندر کیا کہا؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ۔
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ کہتا ہے یہ ساری بھلائیاں میرے ہاتھ کے اندر ہیں۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں وہ رب ہوں جو جس چیز کو جیسے چاہتا ہوں، میں قدرت کا مالک ہوں، جیسے چاہتا ہوں کر چاہتا ہوں۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے ہم اپنے رب سے مانگنے والے بن جائیں، اور یہ دل و دماغ کی تختیوں پر لکھ کر لے جائیں۔ اللہ صرف مشکلات کے لیے نہیں ہے، اللہ سے خوشحالی کے ایام میں مانگنے والے آپ بن جائیں۔ اللہ مشکلات اور آزمائشوں میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے۔ میرے محترم بھائیو، آج دیکھیں ہمارا ایک دنیا کے اندر اعتقاد اور طریقہ عبادت کیا بن چکا ہے۔ ہم جب ہڈیوں کے ڈھانچہ رہ جاتا ہے، جسم ہمارا کام نہیں کر سکتا، ہم کہتے ہیں ابا جی اب جا کر نا آپ مسجد کے اندر نمازیں پڑھا کریں، آپ تسبیح پکڑ لیں، اب جا کر آپ عمرہ کر رہے ہیں، اب جا کر آپ حج کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے رب کو اتنا ہی لاچار سمجھ لیا ہے کہ ہمارا رب ہماری عبادتوں کا محتاج ہے؟ العیاذ باللہ، اللہ ہمیں ایسی ذلت اور رسوائی سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ جب ہمارے رب کی محبت دنیا و ما فیہا سے سب سے زیادہ ہوگی، اللہ کی قسم اللہ دنیا کے اندر اسی دن سے ہمیں لذت اور سکون کی زندگی نصیب فرما دے۔ لیکن ہم اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پکار لیا جائے گا وہ تو مان لے گا، لیکن یار نو منانا بڑا ہوگا۔ آج ایسے جملے کسے جاتے، خدا کی قسم اللہ نے ہم نے اپنے رب کا حق نہیں ادا کیا کہ جس طرح اس کا حق ادا کرنے کا حق تھا۔ اللہ قرآن کے اندر کیا کہتے ہیں؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، لوگوں تم نے اللہ کی قدر نہیں کی اس طرح جس طرح اس کی قدر کرنے کا۔ اگر قدر کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے، تا زندگی اپنے رب کے ساتھ وفا کر کے دکھائی۔ حقیقی والد وقت کے بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کو آگ میں جلانے کے لیے تیار ہے۔ ابراہیم کو چند فٹ کے جسم کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کہا اس جسم کے اندر جو ایمان کی اللہ نے طاقت اور تقویت عطا فرمائی ہے، کہا یہ ایمان ساری دنیا اس کا ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تم آگ میں جلانا چاہتے ہو جلا ڈالو۔ آخر کار اللہ نے جب آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہے، لیکن تیرا رب تجھے حکم دے رہا ہے تو میرے بندے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، اور آگ ٹھنڈی ہو کر دکھایا۔ اللہ نے اتنی آزمائشوں سے گزارا، آخر کار ابراہیم کے لیے اللہ نے اتنے خوبصورت جملے قرآن کی آیات بنا کر قیامت تک کی دیواروں کے لیے قائم کر دیے۔ کہا ابراہیم میرا وہ بندہ ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، میرے بندے ابراہیم نے زندگی کے ہر موڑ ہر آزمائش کے اوپر مجھ سے وفا کر کے دکھائی۔ کیا ایسی ہم وفا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اتنی آزمائشیں ہماری زندگیوں کے اندر ہیں؟ ہم چھوٹی سی تکلیف آنے کے بعد سب سے پہلے جس کو چھوڑتے ہیں وہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ سب سے پہلے چھوڑنے والی ذات ہم اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو چھوڑتے ہیں۔ نمازیں تو کام نہیں آ رہی، کیا پڑھنے کا فائدہ؟ میرے محترم بھائیو، دعا یہ مومن کا ایک بہترین ہتھیار ہے۔ المخ العبادہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر ہم اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اللہ میری اور آپ کی تمام مشکلات حل کرنے پر قادر ہے۔ اب دعا کرنے کے کچھ انداز ہیں، کچھ طریقے ہیں، اگر میں اور آپ ان طریقوں کو اپنا لیں اور اللہ پر یقین رکھیں، انشاءاللہ میرا رب میری اور آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں فرمائے گی۔ سب سے پہلے ایک حدیث
آج کیا اس سبق کو اپنی دل کی تختیوں پر لکھ کر لے جائیں. جو کہتے ہیں نا ہماری دعا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ بتلائیے کہ پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی زبان والی کوئی شخصیت ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح البخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر دونوں احادیث یہ موجود ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ دعا کرنے والے کو 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور دیتا ہے. کتنے فائدوں میں سے؟ 3 فائدوں میں سے اللہ ایک فائدہ دعا کرنے والے کو ضرور دیتا ہے. ساتھ ایک شرط مقرر فرمائی، کہا اس دعا کے اندر گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کی جائے. اللہ 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور دے گا. وہ 3 فائدے کون سے؟ کہا دعا کرنے والے نے جو بھی دعا کی یا تو اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول فرما دے، جو مانگا اللہ نے عطا کیا. دوسرا فائدہ کہ اس نے دعا کرنا نہیں چھوڑا، دعا کرتا رہا، اللہ سے تکرار سے مانگتا رہا، یقین کے ساتھ مانگتا رہا کہ مجھے اگر عطا کرنا ہے، پریشانیوں سے نکالنا ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے، میں نے اسی سے مانگا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دوسرا فائدہ کہ اللہ اس کی تقدیر کے اندر لکھی ہوئی کسی مصیبت، کسی پریشانی کو جو آگے مستقبل میں آنے والی ہوتی ہے، اس نے دعا کوئی اور کی ہے لیکن اللہ اس دعا کی برکت کی وجہ سے اس پریشانی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اب یہ 2 فائدے بھی حاصل نہیں ہوئے. ایک مومن بندہ جس کا اپنے رب کے اوپر ایمان اور توکل جیسی اسے اللہ نعمت عطا فرما دے، وہ انسان اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے. لوگ اس کے اوپر تانے بھی کستے ہیں، اور تمہیں اتنی زیادہ دعائیں کرنے سے، تہجدیں پڑھنے سے، تمہیں نفل نماز کا اہتمام کرنے سے کیا حاصل ہوا ہے؟ اللہ قیامت کے دن ہوگا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے روز جب یہ انسان اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اس کی پشت کے پیچھے تہامہ پہاڑ کی مانند نیکیاں منڈلا رہی ہیں. انسان پریشان ہے، اے اللہ اتنا تو قابل نہیں تھا، اتنی تو نیکیاں نہیں کی، فرائض کا خاص اہتمام کرتا رہا، ایک دعا کا عمل اپنی زندگی میں کرتا رہا، اے اللہ یہ نیکیاں کیسی ہیں؟ بتایا جائے گا میرے بندے، یہ وہ دعائیں، وہ التجائیں ہیں کہ جنہیں میں دنیا کے اندر تجھے آزماتا رہا، دنیا تیرے لیے دار الامتحان تھی، میں تجھے آزماتا رہا کہ مجھ سے مانگنا چھوڑتا ہے یا نہیں، لیکن تو برابر مجھ سے مانگتا رہا، التجائیں کرتا رہا. اللہ کہیں گے میں نے ان کو نیکیاں بنا کر تہامہ پہاڑ کی مانند بنا دیا ہے، آج اپنی رحمت سے انہی نیکیوں کی بدولت تجھے جنت کا داخلہ نصیب فرما دوں. تو تصور کیجئے میرے محترم بھائیوں، کیا یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے کہ اگر اللہ ہمیں تینوں میں سے کسی دعا کی بدولت ایک بھی نفع عطا فرما دے تو میرے خیال سے یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں. اس لیے ہمیں اس حدیث کو جب بھی دعا کریں، ہمیں اس حدیث کو یاد رکھ کر دعا کرنی چاہیے. اب دعا کے کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں ان آداب کے ساتھ اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلا ادب یہ ہے جب بھی اللہ سے مانگے اخلاص کے ساتھ مانگے. فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ تم اپنے رب کو جب بھی پکارو اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ پکارو. بات یاد رکھیں، ہم قاری صاحب کے ساتھ، خطیب صاحب کے ساتھ جھگڑ تو لیتے ہیں، قاری صاحب دعا نہیں کراندے تسی، فلاں بھی کرواندہ ہے، فلاں بھی کرواندہ ہے، فلاں بھی کرواندہ ہے، تسی کیوں نہیں کرواندے؟ دعا حتیٰ کہ یہ ایک انفرادی عمل ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو آپ مطالعہ کر کے دیکھیے، سب سے زیادہ اگر اللہ کے رسول نے دعا کی ہے تو آپ کی انفرادی زندگی کے اندر دعا کا عمل پایا جاتا ہے. لیکن ہم انفرادی طور پر دعا نہیں کرتے، اجتماعی دعا کے پیچھے لوگوں کے ساتھ جھگڑے. آپ سب دوسری کیوں نہیں کروانے؟
میرے محترم بھائیو، جب تک ہم مسنون طریقے کے اوپر عمل نہیں کریں گے، ہم اللہ کے علاوہ اخلاص کی نعمت سے اگر کوئی بھی عمل خالی ہوگا، وہ گھنٹوں ہی ہاتھ اٹھا کر رکھیں، اللہ کو ایسے ہاتھوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے اخلاص۔ دوسرا ادب یہ ہے، جب بھی دعا کریں قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی چاہیے۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دکان میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، اپنے گھر میں موجود ہیں یا کسی بھی جگہ موجود ہیں، ہمیں قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی چاہیے۔ بدر کا دن تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 319 افراد کے ساتھ جب اس میدان کے اندر پہنچے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام ہم سے جدا ہوئے، کبھی آپ دائیں جا رہے ہیں، کبھی آپ بائیں جا رہے ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ پریشانی کے عالم کے عالم۔ یوں ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام ایک جگہ ٹھہرے تو ہمیں اصحاب کرام علیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے باہم مشاورت سے یہ طے کیا کہ اللہ کے رسول قبلے کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں، رسول اکرم علیہ السلام کا یہ یقین، آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں، اللہ ہر سمت میری دعا کو قبول کرنے پر قادر ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو ایک ادب، ایک طریقہ سکھلایا ہے، جب بھی اللہ سے دعا کرو ہمیں قبلہ رخ ہو کر مانگنی چاہیے۔ تیسرا ادب یہ ہے، دعا جب بھی کریں ان ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے التجا کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کا انداز کیا؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں بدر ہی کے میدان میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی کو اس قدر بلند کیا کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی۔ اللہ کے رسول کی کندھے مبارک پر ایک چادر تھی، نبی علیہ السلام بار بار اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ اپنے ہاتھوں کو ہلا ہلا کر اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں کہ یوں ہوا کافی دیر اللہ سے التجائیں کرنے کے بعد جب آپ کی چادر مبارک ہاتھوں کے ہلانے کی وجہ سے زمین پر گر گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے گئے، چادر کو زمین سے اٹھایا، اسے جھاڑا اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر رکھ کر کہا اللہ کے رسول اب دعا کو بس کر دیجئے، میرا ایمان ہے اللہ آپ کی التجا ضرور قبول فرمائے۔ اور اس رب نے اس خوبصورت انداز کو دیکھتے ہوئے صرف 319 افراد کے ساتھ ہزاروں کے فرشتوں کا لشکر بھیج کر اس میدان کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی۔ میرے محترم بھائیوں، آج ضرورت اس امر کی ہے ہم جب اپنے رب سے مانگیں اس کے سامنے مانگنے کا ہمیں ڈھنگ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہم محلے کا کونسلر ہو، اس کے سامنے چھوٹی سی کوئی التجا لے کر جائیں تو ماشاءاللہ پہلے اس کا حال احوال پوچھا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، چودھری صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، ہم اس کا احترام کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے جب اللہ سے دعا کرتے ہیں نہ ہمیں کوئی ڈھنگ ہوتا ہے، نہ طریقہ ہوتا ہے، باسیاں لے رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، کسی نے ایک ایک فٹ کا فاصلہ رکھا ہے۔ میرے محترم بھائیوں میں کوئی فتویٰ نہیں لگا، خدا را اپنے رب سے مانگنے کا آپ طریقہ اور سلیقہ لے کر آئیں، اللہ آپ کے اس سلیقے کی بدولت آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حی کریم فیستحی اذا رفع الرجل، فرمایا اللہ وہ ہے جو بڑا ہی حیا کرنے والا، بڑی عزت کا مالک ہے۔ کہا جب اس کے سامنے اس کا بندہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اسے حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی اور ناکام واپس لوٹا دے۔ کیا اتنی حیا والا کوئی ہے؟ رسول اکرم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا، کہا اللہ کے رسول میں کتنی دعا کروں؟ کہا اللہ تمہاری دعا کو قبول کریں گے اگر اس کے اندر قطع رحمی اور گناہ کی آمیزش نہ ہو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول اگر اللہ میری دعا کو قبول کرتے ہیں اذا نکثر، ہم تو پھر اللہ سے بہت زیادہ مانگیں گے۔ کہا اگر تم بہت زیادہ مانگو گے یہ بات یاد رکھو اللہ اکثر، اللہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمائے من لم یسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہو تو اللہ سے کرو،
اور جو اس سے سوال کرتا ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے، جو اس سے نہیں مانگتا ہے وہ اس پر غضب نازل کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، تیسرا ادب یہ ہے جب بھی دعا کریں ہمیں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ چوتھا ادب یہ ہے اللہ سے جب بھی مانگنے لگیں تو پہلے دو چیزوں کا خاص خیال رکھیں، ایک اللہ کی حمد و ثنا اور دوسرا پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر پھر اپنی دعا کریں۔ ایک شخص آیا، صحابی رسول ہے، انہیں علم نہیں تھا، نماز پڑھی، نبی کریم علیہ السلام مسجد میں موجود تھے، نماز پڑھ کر ساتھ ہی نماز کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگا اللہم اغفر لی وارحمنی۔ ابھی دو جملے تھے، اب دونوں دیکھے جائیں جامع کلمات ہیں، اے اللہ تو مجھے بخش دے، میرے حال پر رحم فرما دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا کہا جلت ایھا المصلی، نمازی تو نے دعا کے معاملے میں بڑی جلدی سے کام کیا۔ کہنے لگا، پھر اس نے ہاتھ اٹھائے، پھر دعا کرتے ہوئے کہنے لگا اللہم اغفر لی وارحمنی۔ نبی علیہ السلام نے پھر ٹوک دیا، کہا اجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے دعا کے معاملے میں بڑی جلدی سے کام لیا ہے۔ تیسری مرتبہ جب اس نے یہ عمل کیا تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس گیا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے بتائیے دعا کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جب بھی دعا کرو تو اس رب کے شایان شان، اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف کے کلمات، وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، لمن الملک اليوم، ساری بادشاہت اس کے ذات ہے۔ کہا اس بادشاہ سے جب مانگو تو اس کے ساتھ مانگنے کا تمہیں انداز اور سلیقہ ہونا چاہیے، اس کے پیارے ناموں کا واسطہ دے کر مانگو، اللہ تمہاری التجا کو قبول کرے گا۔ ایک اور شخص آیا، دیہاتی بدو تھا، جسے ہم کہتے ہیں نا پینڈو، وہ آیا، عربی ان کی چونکہ زبان تھی، تشہد کے اندر بیٹھا ہے اور زبان سے کلمات کیا دے رہا ہے، اللہم انی اسألک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ کلمات کہے، اب یوں سمجھ لے اس نے کہا اللہم انی اسألک، اے اللہ میں بے شک تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ آگے اس نے قل هو اللہ احد پڑھی، لاسٹ میں آخر میں اس نے دو جملے اضافے کیے، ان تغفر لی ذنوبی، اے میرے رب تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، بے شک تو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ابھی صرف اتنے کلمات پڑھے، اللہ کے رسول کو اتنے پسند آئے، اللہ نے وحی کے ذریعے کہہ دیا اے نبی اس کے متعلق آپ کہہ دے قد غفر لہ قد غفر لہ قد غفر لہ، اللہ نے اس بندے کی مکمل مغفرت فرما دی۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، اللہ کے جو پیارے نام ہیں، ہم ان ناموں کو یاد کریں، اللہ سے التجا کریں جب بھی، تو ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ دوسرا جو ادب ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھنا مت بھولیں۔ درود کس قدر اہم ہے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ پر کتنا ٹائم، کتنے فیصد آپ پر درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ابی ٹھیک ہے جتنا بھی چاہو پڑھ لو۔ اب ساتھ ہی کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام میں اپنی دعا کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ایک حصہ آپ پر درود پڑھوں گا، 3 حصے اپنے لیے دعا کروں گا، کیا یہ بہتر ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بہتر ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر درود کی مقدار اور بڑھا دو گے تمہارے ایک میں بہتر ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول 2 حصے، آپ نے پھر یہی ارشاد فرمایا، میں نے کہا 3 حصے، آپ نے پھر یہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ بہتر ہے اگر درود کی مقدار اور بڑھا دو گے تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول درود اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے تو میں اپنی دعاؤں کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ میرے سینوں کے چھپے بھیدوں کو جانتا ہے، میرا بندہ کن مشکلات کے اندر گرا ہوا ہے، وہ میرے بندے کو کس چیز کی التجا ہے،
ہے اے اللہ کے رسول میں اپنی التجاؤں کو چھوڑ کر اللہ کی حمد و ثنا اس کی تعریف کے بعد جتنا وقت درود پر دعا پر لگانا تھا اللہ کے رسول اتنا وقت آپ پر درود پڑھتا رہوں، کیا یہ بہتر ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ابی اگر تم ایسا کر لو اللہ تمہیں 2 انعام نصیب کرے گا، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ إِذًا تُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، اللہ زندگی کے سارے غم بھی دور فرما دے گا اور تیرے سارے سابقہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ سوچیں ہم میں سے کتنے احباب ہیں جنہوں نے آج سب سے صبح کا سورج طلوع ہوا ہے صرف 10 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر درود پڑھنے والا۔ ہم محبت بڑی کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی عمل سے خالی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی اتنی خوبصورت حدیث، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو شخص صبح 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، معمول بنا لیتا ہے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں قیامت کا روز ہوگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش لے کر آؤں گا۔ آج کون خواہش مند نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام میرے حق میں سفارش کرے؟ خدا را عمل کی زندگی میں آ کر دیکھیے، اللہ آپ کو لذت دے گا، روحانی سکون بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر عمل کی زندگی سے خالی ہیں، کثرت تو موجود ہوگی لیکن اللہ برکت کی نعمت نصیب نہیں کرے گا۔ پریشانیوں، آزمائشوں، ٹینشنوں کے اندر آپ قبر کی کوٹری میں چلے جائیں گے، اس وقت بھی اگر کوئی پلے نئی چیز آئے گی اس وقت بھی انسان کہے گا ہاں لا ادری، ہے افسوس مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے، مجھے نبی کون ہے۔ اللہ ہمیں اس وقت کی ذلت و رسوائی سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، چوتھا ادب یہ ہے جب بھی دعا کریں اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف کے کلمات کے بعد پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھیں۔ پانچواں ادب، پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ہم جب بھی دعا کریں دعا کرتے وقت ہمارا دل ڈگمگانا نہیں چاہیے، دل کے اندر مکمل یقین ہونا چاہیے میں جو مانگ رہا ہوں میں گناہ گار ہوں لیکن میرے رب کی رحمت میرے گناہوں سے کئی بڑی ہے، وہ مجھے صدائیں لگا رہا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ جتنے مرضی گناہ کر چکے ہو، جتنا مرضی ظلم اور زیادتی کر چکے ہو، اللہ کہتا ہے میرے در پہ آگے ہو، میرے گناہوں سے، میرے اپنے گناہوں کی بجائے میری رحمت کی طرف دیکھنا، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہو چکی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو انسان غافل دل کے ساتھ، کہ دل غفلت کا شکار ہے، اسے یقین نہیں ہے، ہاتھ تو اٹھائے ہیں اور ساتھ پتہ کیا یقین ہے، پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی کہ نہیں کرنی، پتہ نہیں ہونی کہ نہیں ہونی، یہ پتہ نہیں اللہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ سے مانگا ہے، وہ مجھے آج نہیں تو کل یہ چیز ضرور عطا کرے گا، میرا ایمان ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے الفاظ بھی بیان فرمائے، آپ نے فرمایا جب بھی دعا کرو اللہ کے ساتھ یقین کے ساتھ کرو، یہ مت کہو اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اگر تو چاہے۔ کہا یہ بات یاد رکھو کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی یا ذات نہیں ہے جو اللہ کو کسی معاملے پر مجبور کر سکے، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہم اغفر لی، اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں مجھے معاف فرما دے، اور اس پر یقین رکھو اللہ مجھے معاف فرما دے گا۔ جب یہ یقین ہوگا تو انشاءاللہ میری اور آپ کی کوئی دعا بھی رد نہیں جائے گی۔ چھٹا اور آخری ادب یہ ہے میرے محترم بھائیوں، ہمیں عمومی طور پر بھی کبھی بھی نہ اپنی اولاد پر، نہ اپنے نفس یعنی اپنی جان پر، اور نہ ہی اپنے مال کے اوپر کبھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی لا تدعوا انفسکم ولا تدعوا اموالکم ولا تدعوا اولادکم، اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے مال کے اوپر کبھی بد دعا نہ کرو۔ صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول، انسان تنگ آ کر کوئی زبان سے ایک جملہ یا کلمہ نکال لیتا ہے،
فرمایا یہ بات یاد رکھو، جس طرح اللہ نے کوئی قبولیت کا وقت رکھا ہوتا ہے تمہیں احساس نہیں ہوتا، جس طرح تمہاری اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے اور تمہیں احساس نہیں جب تم اپنی کسی اولاد پر، اپنے نفس، اپنی جان پر یا اپنے مال کے اوپر بد دعا کر رہے ہو اور عین اسی وقت قبولیت کا وقت ہو، اللہ تمہاری بد دعا کو بھی قبول فرما لے۔ تو اس لیے یہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جب بھی دعا کریں ہمیں اس چیز کو خاص خیال رکھنا چاہیے، عمومی طور پر بھی اپنی اولاد، اپنے مال اور اپنی جان کے اوپر کبھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ آخری ادب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعا برابر قبول ہو تو ہمیں اپنی کمائی کی فکر کرنی چاہیے۔ رزق حلال ہے تو خدا کی قسم ہے وہ انسان دنیا کے اندر اللہ کا ولی ہے۔ جس کا رزق حلال نہیں ہے اس کے متعلق 2 احادیث پیغمبر علیہ السلام کی مختلف روایات موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان 10 درہم کا لباس خریدتا ہے، 9 حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک وہ لباس جسم پر زیب تن رہے گا اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ دوسری روایت رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا جو انسان رزق حرام کا 1 لقمہ کھاتا ہے اللہ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اس وقت تو صحابہ نے تو ایمان لیا، آج جو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ڈاکٹرز نے اس بات کے اوپر امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر مختلف قسم کے ڈاکٹروں نے سروے کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمیں سمجھ نہیں کہ 1 لقمے کا کیسا تعلق ہے۔ تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب انسان جو ہم نے ابھی 1 لقمہ کھایا ہے وہ 40 دن تک ہمارے جسم کا حصہ رہتا ہے، پھر بول و براز کے رستے سے وہ نکل جاتا ہے۔ آج سے کئی صدیاں قبل محمد کریم علیہ السلام نے فرما دیا آج اگر 1 لقمہ کھاؤ گے اللہ 40 دن کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ تو جو انسان، جو بدنصیب زبان کی چلاکیاں دکھا کر، ہاتھ سے دھوکے اور صفائیاں کر کے وہ یہ سمجھتا ہے میں بڑی ہوشیاری اور بڑا چلاک اور بڑا مکار اور بڑا ہوشیار انسان ہوں، میں تو ایسے صفائی کر کے لوگوں کا مال بٹور لیتا ہوں، خدا کی قسم ہے وہ انسان جو وقت کے ساتھ ساتھ ہر 1 سیکنڈ، ہر منٹ کے ساتھ حرام کا لقمہ کھا رہا ہے، اس کی وہ عبادتیں کہاں اللہ قبول کرے گا۔ یہیں پر بس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی۔ امام بخاری فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص غبار آلود ہو کے دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ کے مقام کے پاس جاتا ہے، کعبۃ اللہ کے پاس پہنچا، اس کا چہرہ، اس کا جسم مٹی سے آلود ہو چکا ہے، پیدل چل کر گیا ہے، کئی ایام کا سفر کر کے وہ اللہ کے دروازے، کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کے، وہ ملتزم کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ سے التجا کرتا ہے یا ربی اغفر لی۔ اللہ اوپر سے کہتے ہیں اے میرے بندے میں تجھے کیسے معاف کر دوں، نہ تیرا پہننا حلال کا، نہ تیرا پینا حلال کا، نہ تیرا کھانا حلال کا، تجھے میں کیسے معاف کر دوں، یہ سارا جسم ہی تو حرام کا لے کر میرے دربار میں پہنچا ہے، تو اللہ اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اپنے رزق کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہمیشہ رزق حلال کی نعمت سے نوازے۔ خدا را اس فتنہ آور دور میں، اس افراتفری کے دور میں ہمیں کثرت کو نہیں دیکھنا چاہیے، اللہ سے توفیق مانگے اللہ تو جتنا بھی رزق عطا کرے، اللہ اگر ہزاروں کا رزق دیا ہے اس میں لاکھوں کی برکت تیری طرف سے ہے، اللہ تو عطا فرما دے۔ خدا کی قسم بے شمار گھرانے ہیں، وہ ہمارے یومیہ جتنا ہمارا خرچہ ہے وہ اتنا ماہانہ اپنا خرچے چلا رہے ہیں، کون انہیں چلا کر دے رہا ہے؟ اللہ کی ذات ہے جو ان کے رزق اور اسباب کا سبب ہے، اس مسبب الاسباب سے مانگنا چاہیے، اس سے التجا کرنی چاہیے۔ اللہ جب تک زندہ رکھ ہمیں ہمیشہ اپنی ذات کا محتاج بنا، ہر قسم کی محتاجیوں سے اپنی پناہ عطا فرما۔ جو بیان کیا اللہ مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔